العالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین ذی احتشام، آج کی نماز جمعۃ المبارک کی اس علمی نشست میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ جس کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے اور یہ چوتھے پارے میں ہے اور آیت نمبر ہے 159۔ خطبے میں اس آیہ مبارکہ کا تلاوت کرنے کا مجھے شرف عظیم نصیب ہوا۔ اس حوالے سے رسول کائنات، فخر موجودات، خلاصہ کائنات، منبع جود و عطا، مصدر کرم اور مصدر سخاوت، منبع ایمان اور کان ایمان اور کان حیا، سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند ان صفات کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو صفات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت ایک دائی کے عطا فرمائی ہیں۔ تو گویا کہ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان کلام ہوگا وہ ہوگا کہ ایک دائی کے اندر وہ کون سے اوصاف ہونے چاہیے جن اوصاف سے متصف دائی ہوگا تو اس کی دعوت پر لوگ کان دھریں گے اور اس کی بات کو سنیں گے۔ دائی کی صفات اور دائی کے تعارف کے سلسلے میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے اور یہ دعوت سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ دعوت کا معنی ہوتا ہے دعوت دینا، اچھی دعوت بھی ہو سکتی ہے، بری دعوت بھی ہو سکتی ہے، کسی کو اپنے مشن کی طرف بلانا یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، جیسا اس کا مشن ہوگا ویسی اس کی دعوت کی تعیین ہوگی۔ لیکن جو داعی اللہ ہوگا یا داعی حق ہوگا، حق کی دعوت دینے والا ہوگا، دین کی دعوت دینے والا ہوگا، اسلام کی دعوت دینے والا ہوگا، قرآن کے پیغام کی دعوت دینے والا ہوگا، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا، اس کے اندر کیسے اوصاف پائے جانے چاہیے وہ اس اوصاف اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جا بجا ذکر فرمائے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور ایک مقام پر اللہ کریم نے فرمایا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس مقام پر اللہ کریم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داعی ہونے کی جو صفات بیان فرمائی ہیں وہ ایک نہیں ہے، متعدد ہیں۔ ابھی میں تو چونکہ تمہیدی گفتگو کر رہا تھا اس لیے ان صفات کو میں نے گنوایا نہیں ہے۔ ابھی ان آیات کی طرف چلتے ہیں، چلیں وہ آیات کریمہ جن کے اندر مزید اللہ کریم نے داعی کی صفات بیان فرمائی ہیں وہ زبانی میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں۔ اب پورا فوکس اس آیت مبارکہ کے ترجمے اور اس کے تشریح کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے ایمان والو تم نے کبھی غور کیا ہے؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں، اور یہ مزاج خداوندی ہے، جیسے مزاج خداوندی یہ جھلک رہا ہے کلام خداوندی سے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کبھی تم نے غور کیا ہے کہ یہ جو میں نے اپنا محبوب اپنا رسول تمہیں عطا فرمایا ہے یہ ایسے جھونگے میں تمہیں دے دیا ہے، اس کے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اپنا محبوب بھی بھلا کسی کو کوئی دیتا ہے؟ اپنے محبوب اور اپنی پسندیدہ چیز کو کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت کو دیکھو اور میری رحمت میں غور کرو، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، میں نے تمہیں چیز صرف نہیں دی ہے، اپنا محبوب دیا ہے، اپنا محبوب دیا ہے۔ اور کیسا محبوب دیا ہے؟ فرمایا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اس کلام پاک کا جو انداز ہے نا وہ انداز
بس اس بات کا متقاضی ہے کہ اس انداز سے بندہ لطف اندوز ہوئے بغیر نہ رہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں اللہ کی اے ایمان والو، اے انسانوں، تم پر کتنی بڑی رحمت ہے۔ فبما رحمت، اللہ کی تم پر کتنی بڑی رحمت ہے۔ کیا رحمت ہے کہ لنت لہم، اے محبوب ہم نے آپ کو ان ایمان والوں کے لیے، بلکہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، جس کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اس کے لیے ہم نے آپ کو بڑا نرم مزاج بنا کے بھیجا ہے۔ نرم مزاج، یہ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے فبما رحمت من اللہ، اللہ کی اور تو رحمتیں ہیں، ان رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ جس سراپا رحمت رسول اور نبی کو اللہ کریم نے اپنی طرف دعوت دینے والا داعی الی الحق بنا کے بھیجا ہے، اسے بھی اللہ کریم نے تمہارے لیے بڑا نرم بنایا ہے۔ نرم مزاج، متحمل مزاج، اور حلم و بردباری اور برداشت کا کوہ گراں۔ حلم بڑی صفت ہے، ذرا کسی کو چٹکی لے کے دیکھے نا، پھر پتہ چلے گا کہ اگلے کے اندر کتنا حلم ہے۔ آپ روڈ پہ گاڑی چلا کے جا رہے ہوں، پیچھے سے ذرا کسی کو ہارن دے کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا اگلا کتنا حلیم ہے۔ کسی کو تھوڑا سا ستا کے دیکھیں، پتہ چلے گا کہ یہ حلم کے کتنے پانی کے اندر ہے۔ اور وہ ستانے کا کون سا حربہ تھا جو اہل مکہ نے رسول کریم کے ساتھ نہیں آزمایا؟ آیا نا؟ تو اس کے باوجود رسول کائنات نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ یہاں پر بھی یہ جملہ دعائے ضرر کے طور پر بھی آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اگر کسی کے لیے ایسی دعا کروں جس کو آپ لفظ بد دعا کے ساتھ تعبیر کر سکیں تو وہ میرے لیے بھلے سے کریں کہ بھئی اس نے بد دعا دی ہے۔ کسی استاد کی طرف لفظ بد دعا کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی پیر کی طرف سے لفظ بد دعا کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے کلمات اگر رسول کائنات کی زبان اقدس سے ادا ہوں تو محدثین کرام نے منع فرمایا ہے کہ لفظ بد کو اس کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش نہیں کرنا ہے۔ اس لیے جب سرکار کریم ایسی کوئی جملہ ارشاد فرمائیں گے تو اسے بد دعا کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ دعائے ضرر، دعائے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں کافروں کے لیے بھی دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ سیرت پاک اٹھا کے دیکھ لو، کافروں کے لیے بھی دعائے ضرر استعمال نہیں فرمائی۔ میں آپ کو ایک وہ کہتے ہیں نا مشت از خروارے، ایک نمونہ چاول کا دیکھو میں سے چاول میں سے ایک نکال کے دکھاتا ہوں۔ طائف کی وادی کے اندر رسول کائنات کے ساتھ ان بدبختوں نے کیا کیا تھا؟ پتھر مارے تھے۔ سیرت پڑھیں نا ذرا، سیرت پڑھیں۔ اگر اپنے اندر حلم پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، ایسے تو حلم پیدا نہیں ہوگا۔ کسی حلیم کو دیکھیں گے تب حلم پیدا ہوگا، کسی کریم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں گے تب سخاوت کے جوہر پیدا ہوں گے، کسی دائی کی سیرت کو پڑھیں گے تب دعوت کے اوصاف ہمارے اندر آئیں گے اور ہم پھر کسی کو دعوت دینے کے قابل بنیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان بدبختوں نے کیا کیا کہ جیسے میں جاتا ہوں کسی مقام پر تو دو طرف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اندر پھول ہوتے ہیں، ہار ہوتے ہیں، ہمارے گلے کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ دین کا دائی ہے، دین کا مبلغ ہے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہے، قرآن پاک کے 4 حرف جانتا ہے، حدیث مصطفیٰ میں سے کچھ حدیث پاک اسے آتی ہیں، اس لیے ہمارے راستے میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ پھولوں کے ہار لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا استقبال ہوتا ہے والہانہ انداز میں اور ہم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ داعی حق اور داعی اول اور داعی محمد جس وقت طائف کی وادی کے اندر گئے تو طائف والوں نے راستے میں لوگوں کو تو کھڑا کیا، لیکن لوگوں کے ہاتھوں میں پھول نہیں تھے، پتھر تھے، اور صرف پتھر لے کے ہاتھوں کے اندر رکھے نہ گئے، پتھروں کے ساتھ رسول کریم کے وجود اطہر کو لہولہان کیا گیا، جہاں تک کہ کریم آقا کے وجود اطہر سے خون بہا کہ چلنا دو بھر ہو گیا، آپ کے نالین پاک کے اندر بھی آپ کے وجود پاک کا خون جم گیا، چلنا مشکل ہو گیا۔ رسول کریم ایک باغ کے اندر جا کر تشریف فرما ہوئے، وہاں جا کر آپ نے پناہ لی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آسمان سے 2 فرشتے آئے، ایک حضرت جبریل امین اور ایک جو پہاڑوں پر متعین فرشتہ ہے وہ۔ اور طائف کی وادی کو جب آپ بھی جا کر دیکھیں گے تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ طائف کی وادی نشیبی علاقے کے اندر ہے اور دائیں بائیں 2 پہاڑ ہیں۔ وہ فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت جبریل امین نے، یا رسول اللہ اس فرشتے کو میں آپ کے بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ان بدبختوں نے بدبختی کا اظہار کیا ہے اور آپ کی گستاخی کی ہے، آپ کو زد و کوب کیا ہے اور آپ کے ساتھ نازیبہ کلمات کہے ہیں اور آپ کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرایا ہے، اگر آپ اجازت دیں
تو دو پہاڑوں پر یہ فرشتہ متعین ہے، یہ دو پہاڑوں کو آپس میں ابھی ملا دیتا ہے، یہ طائف کے اندر رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ نے بھیجا ہے، جبریل امین 7 سفارشی بن کے آئے ہیں۔ رسول کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اللہ کریم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے جی، اور میں ان کے لیے دعائے ضرر نہیں کروں گا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کیا دعا؟ دعا کے الفاظ آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول کریم نے ہاتھ اٹھا دیے، جبریل امین بھی بیٹھے ہیں اور پہاڑوں پر متعین فرشتہ بھی بیٹھا ہے۔ اب اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں رسول کریم کے اللہ کی بارگاہ میں، اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ یا رسول اللہ کون سی آپ کی قوم؟ فرمایا یہ طائف والے۔ یا رسول اللہ جو پتھر مارنے والے ہیں یہ آپ کے ہیں؟ فرمایا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں میرے، مجھے جانتے نہیں ہیں۔ الفاظ دعا ہیں، فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، یہ ہیں میرے مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر مجھے جانتے ہوتے تو ان کے ہاتھوں کے اندر پتھر نہ ہوتے، میرے راستوں کے اندر یہ اپنی آنکھوں کو بچھا کر کھڑے ہوتے کہ محبوب آپ زمین پہ چل کے نہ آئیں، ہماری آنکھوں پہ چل کے آئیں، لیکن مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو نے ہدایت عطا فرما تاکہ یہ مجھے جاننے لگ جائیں اور میرے پاس جو ان کے لیے ہدایت کا حصہ ہے وہ وصول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں۔ یہ ہے علم، یہ ہے ہاں۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ان اہل مکہ پر، ان زمین والوں پر، ان عرشیوں پر، ان فرشیوں پر اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ان کے لیے نرم بنا کے بھیجا ہے۔ نرم دل، پولائٹ، ملائم، لہجہ بھی نرم، لہجہ بھی نرم، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی نرم، پاؤں کے تلوے بھی نرم، ہڈیاں بھی نرم، گوشت پہلے نرم، مزاج بھی نرم، کردار بھی نرم، سراپا ملائمت بنا کے اللہ کریم نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اور اس سراپا ملائمت کے اندر اللہ کریم نے ہر ایک انگ کے اندر رحمت کو بھر کے بھیجا۔ ایک ملائم چیز ہو اور پھر رحمت ہو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا ریشم ہے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے ریشم کو بھی ٹٹول کے دیکھا ہے اور رسول پاک کے پائے ناز کے تلووں کو بھی ہاتھ لگا کے دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ریشم کے اندر وہ نرمی نہیں ہے جو رسول کریم کے پائے ناز کے تلووں میں ہے، جو پائے ناز کے تلووں میں ہے۔ یہ تو وہ، میں تو آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پائے ناز کو چھوا ہے۔ بھائی پائے ناز کو آپ کیوں چھو رہے ہیں؟ حضرت برا بن عازب، حضرت انس بن مالک، ابو بکر صدیق، آپ پائے ناز کو کیوں چھو رہے ہیں؟ یہ پائے ناز کو کعبہ ہے، یہ پائے ناز کو حجر اسود ہے، یہ پائے ناز کو قرآن ہے۔ کہتے ہیں ان باتوں کے اندر ہمیں نہ ڈال، یہ پائے ناز ہم نہیں جانتے کہ قرآن ہے، اتنا جانتے ہیں کہ یہ پائے ناز صاحب قرآن کا ہے، چھونے دو ہمیں، ہمارے پاس اس سے بڑھ کر اور بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کسی کہنے والے نے کتنا خوبصورت شعر کہا، وہ کہتا ہے کہ دہر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ وہ فرماتے ہیں ہم تو معراج کر رہے ہیں اور تو کہتا ہے کہ قدموں کو ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تمہیں ریشم کی ویلیو اور وقت اور اس کا منصب اور اس کی صفت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ریشم کے اندر بھی وہ نرمی اور وہ ملائمت نہیں ہے جو نرمی اور ملائمت قدم مصطفیٰ کے تلووں میں ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تند مزاج شاید کسی کو سمجھ نہ آئے، سخت مزاج ہوتے، جو نرم ہوتا ہے وہ سخت مزاج نہیں ہوتا۔ یہ دو صفات متضادہ ہیں اور دو صفات متضادہ ذات واحد کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ نرم مزاج ہیں، سخت مزاج نہیں ہیں، اور آپ کا سخت مزاج نہ ہونا اس پر بھی دلیل۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے، بڑی پیاری بات فرمائی، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام کا جم گھٹا ہے نا، یہ سب منتشر ہو چکا ہوتا۔ تو صحابہ کرام کو اس کفرستان عالم میں رسول کریم کے گرد پروانوں کی طرح کس شے نے جمع کر رکھا ہے؟ لِنْتَ لَهُمْ نے، نرمی نے، نرمی نے، نرم مزاجی نے۔
تو دائی کے اندر پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نرم مزاج ہو. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جو دعوت حق دینے والا ہو اس کے اندر پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نرم مزاج ہو. دوسری صفت کیا ہونی چاہیے کہ اپنے پیغام پہ اسے کامل یقین ہو. اور اس تیسری صفت اس کے اندر کیا ہونی چاہیے کہ اس کا اپنا پیغام باطل نہ ہو، پیغام حق ہو، اور پیغام حق پہ اسے کامل یقین ہو. اگر خود ہی اس کو یقین نہیں ہے، متذبذبین بین ذالک لا الہ الا لا الہ الا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اب خود ہی اس کو یقین نہیں ہے تو دوسرے کو کیسے یقین دلائے گا؟ تو داعی کو چاہیے کہ پہلے خود اس پہ یقین رکھے، اس کا کامل ایمان ہو، اور اس کا پیغام حق ہو، اور پیغام آگے پہنچانے میں نرمی اختیار کرے. چوتھا وصف داعی کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ بہادر ہو. بہادر ہو، مسجد کی کمیٹی سے ڈرنے والا نہ ہو، تب حق بات کہہ سکے گا. معاشرے کے جابر لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا گر جانتا ہو، ممبر کے اپنے ہاتھ سے چلے جانے کا اسے کوئی اندیشہ نہ ہو، کیونکہ واعظ اور داعی ممبر کا محتاج نہیں ہوتا. داعی تو جہاں بیٹھ جائے گا پھول کی طرح، جیسے پھول جہاں پہ ہوتا ہے خوشبو دیتا ہے، کسی محبوب کے گلے میں ہو تب خوشبو دیتا ہے. آپ اسے مسحری کے اندر جا کر سجا دیں تب خوشبو دیتا ہے، اسے آپ مسجد کے اندر رکھ دیں تب خوشبو دیتا ہے. گلاب کا پھول جہاں ہوگا خوشبو دے گا، چراغ جہاں ہوگا روشنی دے گا. داعی جہاں ہوگا دعوت کا کام کرے گا. داعی مسجد اور محراب کا محتاج نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلی مسجد تعمیر فرمائی مدینہ پاک کے اندر جا کر، تو اس سے پہلے جو داعی حق نے دعوت کا کام کیا وہ تو مسجد کے بغیر کیا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں داعی کے اندر بہادر ہونا ضروری ہے، بہادر ہونا ضروری ہے. روایت کے اندر بیان کیا جاتا ہے غزوہ حنین کے موقع پہ جس وقت بظاہر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا، لیکن وہی شکست پھر اللہ کریم نے بعد میں فتح کے اندر تبدیل فرما دی. تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا گیا. صحابہ کرام تلاش کرتے ہیں کہ بظاہر تو ہمیں فتح نہیں ہوئی، بظاہر تو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو ہم رسول کریم کو تلاش کریں. تو دیکھا کہ جو لوگ واپس جا رہے تھے رسول کریم ان میں شامل نہیں تھے. جو چند ایک لوگ کفار کے سامنے ڈٹ کے کھڑے تھے، رسول کریم کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. اب ادھر کیا ہے؟ لن تلاہم نرم مزاج ہیں، اور ادھر کیا ہے؟ فولاد سے بھی زیادہ اپنے اندر شجاعت اور بہادری اور سختی رکھنے والے ہیں. جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں اقبال یہ شان تیری میری شان یہ بات میں ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہوگی بھی صحیح تو پتہ نہیں کس لیول کی ہوگی، لیکن اقبال نے جو یہ عکاسی کی ہے ایک بندہ مومن کی، تو وہ سب سے پہلے بارگاہ نبوت و رسالت کی عکاسی کرتا ہے. اقبال کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو اب ریشم کی طرح نرم. اب ریشم کو کہتے ہیں. ہو ہلکا یاراں، اپنوں کا ہلکا ہو تو پھر بندہ ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہو جیسے کہ نرم ہوتا ہے ریشم کی طرح. ہو ہلکا یاراں تو اب ریشم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. حق و باطل کا جس وقت مارکا برپا ہو اور جس وقت ایک طرف مسلمان ہو ایک طرف پورا کفر سینہ سے بر ہو، اس وقت مومن نرم نہیں ہوتا، اس وقت نرمی کام نہیں دیتی، اس وقت فولاد کی طرح شمشیر برہ بن کے اور اپنی کاٹ کے ساتھ کفار کی گردنوں کو کاٹتا چلا جاتا ہے. یہی مومن کی صفت ہے. تو رسول کریم کو کیا دیکھا گیا؟ آپ سب سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بات میں اب جو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں یہ اس کے راوی حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور علی المرتضیٰ خود کون ہیں؟ اللہ کا شیر ہے، اللہ کا. اور یہ ایک بات بڑی آہستہ سے آپ کو ایک اور عرض کر دوں، رسول کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر دو شیر رہا کرتے تھے، دو شیر رہا کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی سرکس کا شیر نہیں تھا. جملہ کو نہیں آپ نے سمجھا، میں تو بڑی بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. ان میں سے سرکس کا شیر، تماشا لگانے والا کوئی بھی شیر نہیں تھا، حقیقی معنوں میں شیر تھے. دونوں کے نام عرض کر دوں، دونوں کا سٹیٹس حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر جدا جدا ہے. ایک کا نام ہے علی، ایک کا نام ہے حمزہ. شاید کچھ لوگ حمزہ کو جانتے نہیں ہیں، چلے میں پھر بات کو دہرائے دیتا ہوں. حضرت امیر حمزہ
شاید اب بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، مدینہ پاک کے اندر احد کے مقام میں اب بھی جو ولایت کی دنیا کا تاجدار ہے اس کا نام ہے حضرت امیر حمزہ۔ شاید اب بھی سمجھ نہ آئے، پورا تعارف نہ ہوا ہو، پھر بتا دیتا ہوں، یہ حمزہ وہ ہیں جو رسول کائنات کے چچا ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ شیر ہیں، ایک علی المرتضیٰ شیر ہے، اور ان کو یہ شیر ہونے کا لقب دنیا میں کسی بندے نے نہیں دیا، عرش سے آیا ہے۔ عرش سے آیا، کہاں سے آیا جی؟ عرش سے آیا ہے۔ اور ایک کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے، اور دوسرے کا سٹیٹس اس سے بھی جدا گانا ہے، لیکن اس کا نام بڑا تھوڑا لیا جاتا ہے، اور جس انداز میں میں تعارف کرا رہا ہوں بہت کم لوگ اس انداز میں اس کا تعارف کراتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، ان کو جو ٹائٹل عطا ہوا وہ ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ اور وہ جو احد کے میدان کے اندر رسول کریم کا چچا آرام فرما ہے، جس کا نام حضرت امیر حمزہ ہے، جو سید الشہداء ہے، یہ پہلا سید الشہداء ہے، اور دوسرا سید الشہداء حضرت امام حسین ہے۔ اچھا بھئی، کسی مسلمان کے اور رسول کریم کی اعزہ میں سے اگر کسی کا ماتم جائز ہے، جیسے کہ امام حسین کا نام لے کے ماتم کیا جاتا ہے، تو یہ تو حضور کے نواسے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ یہ حضور کے چچا ہیں، اور ان کی شہادت پہلے ہوئی ہے، حضرت امام حسین کی شہادت بعد میں ہوئی ہے۔ اگر ماتم امام حسین کا جائز ہے تو پہلے تو امیر حمزہ کا کرنا چاہیے۔ سائن آف انٹروگیشن، سوالیہ نشان، پہلے تو ان کا ہم ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رسول کریم کے چچا ہیں۔ نواسہ زیادہ پیارا ہوتا ہے یا چچا زیادہ پیارا ہوتا ہے؟ رسول کریم نے ہر بندے کے شہادت پر فرمایا صبر سے کام لو۔ جس وقت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی فرمایا جو رونا چاہتی ہے رو لے، آج محمد کی طرف سے اجازت ہے، آج محمد کا دل چھلنی ہے، آج محمد کے دل پہ زخم لگے ہیں، آج جو میرے چچا کا مسئلہ ہوا ہے وہ مسئلہ محمد پاک سے دیکھا نہیں جاتا، آج محمد بھی روئے گا، اور جو رونا چاہتا ہے میرے چچا پہ اجازت ہے رو لے۔ ضبط کے ٹوٹ گئے آج تو بندھن سارے، مجاز کا شعر ہے، سن لیجئے۔ ضبط کے ٹوٹ گئے آج تو بندھن سارے، تڑپا ہے وہ دل جو کبھی دھڑکا بھی نہ تھا۔ آج محمد پاک کا دل بھی تڑپ رہا ہے، اور جس بے دردی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا اور ان کا مسلک کیا گیا، ان کا کلیجہ چبایا گیا، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، آنکھوں کو باہر نکالا گیا، یہ کوئی بندہ مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ کون ہیں؟ ان کا لقب اللہ نے کیا عطا کیا ہے؟ فرمایا علی المرتضیٰ یہ اسد اللہ ہیں، اور امیر حمزہ اسد اللہ بھی ہیں، اسد و رسول اللہ بھی ہیں۔ آج جوڑا مسجد والوں کو یہ لقب بھی میں نے پیش کر دیا ہے، یہ شاید آپ کے علم میں پہلے نہیں تھا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کے بھی وہ چچا ہیں۔ علی المرتضیٰ کے بھی تو چچا ہیں، امیر حمزہ سرکار کے چچا ہیں، تو ان کے بھی چچا ہیں، یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی ہی تو ہیں۔ ہمیں کم از کم رشتہ داریوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول کریم کی رشتہ داریاں کن کے ساتھ کس نوعیت کی ہیں۔ تو وہ اسد اللہ ہیں علی المرتضیٰ، یہ اسد اللہ و اسد الرسول ہی ہیں۔ احد کے میدان میں ان کی شہادت ہوئی، اور آج بھی ان کا مزار پر انوار وہاں پہ ہے۔ میرے عقیدے کے مطابق، میرے خیال کے مطابق، میرے مذہب کے مطابق، میرے مسلک کے مطابق، اور میرے تجربے کے مطابق اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ آج بھی جو بندہ صاحب اولاد نہ ہو مدینہ پاک حاضری دے، اور بدھ کے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سید الشہداء کے مزار پر انوار پہ حاضری دے، اور وہاں جا کے عرض کرے کہ حضور میں صاحب اولاد نہیں ہوں، اولاد نرینہ کا خواہش مند ہوں، وہاں ان سے دعا کروا کے، ان سے نہیں بچہ مانگنا، اولاد ان سے نہیں مانگنی، اولاد دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں اور اپنا تجربہ ذاتی عرض کر رہا ہوں۔ جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ بدھ والے دن فجر کی نماز مدینہ پاک کے اندر ادا کرے، اور احد کے مزارات پہ حاضری دے، وہاں جا کر ان سے عرض کرے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، آپ اللہ کے شیر ہیں، اللہ کے رسول کے شیر ہیں، میری پہنچ آپ تک تھی، آپ کی پہنچ اوپر ہے۔ اور اس کے بعد
وہ سیدھا مدینہ پاک دوبارہ آئے، حضور کی بارگاہ ناز کے اندر حاضری دے اور وہاں جا کر عرض کرے کہ آپ کے چچا کو میں اپنی گزارش اور اپنی درخواست پیش کر کے آیا ہوں، ذرا اس پہ سائن فرما دیجئے گا، اللہ سے انشاءاللہ اولاد عطا ہوگی، انشاءاللہ اولاد عطا ہوگی۔ یہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، پتہ نہیں کس کا پانی کہاں پہ جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر آمیزشیں اور چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان اگر بیٹھے ہیں تو وہ محسوس نہ فرمائیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی پیر کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ اس میرے قرآن نے کہا جو میرے پاس ہے، جس پر میرا یقین ہے اور جس پر میں اپنا خاتمہ چاہتا ہوں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ ہی جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر کسی کو بیٹا نہیں دے سکتا، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب ارننگ کے اسباب اور ذرائع ہیں۔ بیٹے دینا اللہ کا کام ہے، بیٹیاں دینا اللہ کے کام ہے۔ اور جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو کخ نہیں کر سکتا، تو نے کیا کرنا ہے؟ تو خود مجبور ہے۔ کیا ڈاکٹروں کے پاس سارے ڈاکٹر صاحب اولاد ہوتے ہیں؟ سارے ڈاکٹر صاحب اولاد ہوتے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر ڈاکٹر مجبور ہے جی، اور پھر کیوں نہ اس سے مانگا جائے جسے کوئی مجبوری نہیں۔ اس کی بارگاہ میں عرض کیجئے، مولا کریم تیرے آستانے میں، تیرے گھرانے میں، تیرے خزانے کے اندر کچھ کمی نہیں ہے، اور میں فارغ ہوں اور اولاد چاہتا ہوں، تو اولاد عطا فرمانے والا ہے، تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اس نے تو 90 سال کے عمر کے لوگوں کو اولادیں عطا کی ہیں، اور اولادیں بھی کیسی عطا کی ہیں؟ حضرت اسماعیل جیسی، حضرت اسماعیل جیسی اولاد عطا کی، اور ایسی خواتین سے عطا کی ہیں اولادیں جو خواتین عقیم بانجھ تھیں، جن کے پاس اولاد ہونے کا امکان ہی نہیں تھا جی، اور ایسی خواتین سے بھی اس نے اولادیں دی ہیں جن کی شادی کوئی نہیں ہوئی۔ اب تو سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے، میں بہت بار آپ کو سمجھا چکا ہوں، جن کی شادیاں ہی کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت مریم، ڈھونڈو ان کے شوہر نامدار، کوئی نہیں ہے، بیٹا موجود عیسیٰ ابن مریم، اور بیٹا بھی کیسا؟ کہتا ہے کلمۃ اللہ ہوں میں، اور عبد اللہ ہوں میں، روح اللہ ہوں، کلمۃ اللہ ہوں، اور میرے اندر اللہ کریم نے ایسی برکتیں رکھی ہیں، کوئی مادر زاد میرے پاس لے کے آؤ جو پیدائشی اندھا ہو، چہرے پہ ہاتھ پھیروں گا، اللہ اسے بینائی دے گا۔ اب تو وہ باقی میرے بھائی بھی میرے ساتھ شامل ہو جائے، میں نے اللہ کا نام لے لیا ہے، ہاتھ میں پھیروں گا، ہاتھ میرا پھرے گا، اور بینائی اللہ دے گا۔ ابرہ الاکمہ، ہاں کوئی برس زدہ میرے پاس مریض لاؤ جس کے جسم پہ برس کے داغ ہوں، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، ہاتھ میں پھیروں گا، برس کے داغ اللہ مٹائے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تمہارے مردے قبرستانوں کے اندر پہنچ چکے ہیں، مجھے لے جاؤ ان کی قبروں پہ، میں جاؤں گا، میں وہاں پر اس مردے کو اپنا تعارف کراؤں گا کہ میں وہ ہوں جو بغیر باپ کی دنیا کے اندر آیا ہوں، میں اللہ کا کلمہ ہوں، میں روح اللہ ہوں، کلمۃ اللہ ہوں، میں اللہ کے اذن سے کہتا ہوں اٹھ کے کھڑا ہو جا، تیرا مردہ میرے سامنے، تیرے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، کھڑا کرنے کے لیے کہوں گا میں، کھڑا اللہ کروائے گا بإذن اللہ۔ دوستو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اب آپ کو میں نے اپنے ساتھ تھوڑا سا ملانا ہے، جو کرتا ہے اور جو وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، جو وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اسی کے کرنے کے اندر حسن ہے، اسی کے کرنے کے اندر خوبصورتی ہے، اسی کے کرنے کے اندر کمال ہے، اسی کے کرنے کے اندر جمال ہے، اسی کے کرنے کے اندر حکمت ہے۔ حکمت وہ کسی کو دیتا ہے تب حکمت ہوتی ہے، کسی کو دینے کے بعد واپس لے لیتا ہے، حکمت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو اللہ کریم نے اولادیں دیں، اور کئیوں کی اولادیں آگے چل کے نبی بھی بنی، کئیوں کے بھائی نبی بنے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور جن کے بیٹے نبی بنے وہ خود بھی نبی تھے، پورا سلسلہ نبوت چلا گھرانے میں سے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں خود نبی ہیں، ان کے آگے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں، ان کے ساتھ وہ باقی 11 بھائی جنہوں نے سجدہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ بھی سارے نبی بنے۔ تو یہ سلسلہ نبوت ایسے چلتا آیا،
لیکن ایک مقام پر اللہ کریم نے فرمایا ہم ایک ایسا بھیجنا چاہتے ہیں جو نبوت کی، اب یہ جملہ بڑا دھیان سے سننے والا ہے اور ایمان کو تھوڑا سا ایسے جھنجھوڑنے والا ہے، ایک ہم ایسا بھیجنا چاہتے ہیں جو نبوت کی دنیا میں وحدہ لا شریک ہوگا۔ میں نے کہا ہے ایمان کو ذرا ایسے ایسے کرے گا، جو نبوت کی دنیا میں وحدہ لا شریک ہوگا، کیونکہ اللہ وہ نبوت کی دنیا کے اندر وحدہ لا شریک نہیں ہے، اس کی اپنی دنیا ہے الوہیت کی۔ نہیں آپ سمجھے گے میں چپ کر کے بیٹھ رہا ہوں۔ اللہ الہ ہے اور اس کی دنیا الوہیت کی دنیا ہے، اس کی دنیا وحدانیت کی دنیا ہے، اس کی دنیا احدیت کی دنیا ہے، اس کی دنیا سمدیت کی دنیا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی فرد مخلوق کا پر نہیں مار سکتا، وہ اپنی دنیا کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اور اس دنیا سے وہ نیچے نہیں آتا، تصرف کرتا ہے۔ میں تھوڑی سی توحید آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس دنیا سے نیچے نہیں آتا، نیچے والی دنیا کے اندر تصرف کرتا ہے، اختیار کرتا ہے اپنا استعمال، اور اپنا حکم جاری کرتا ہے، اپنا امر جاری کرتا ہے، اور اس امر کے دنیا کے اندر اس نے جس کو وحدہ لا شریک بنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ الوہیت کی دنیا میں کسی کو سمجھ نہ آئے نہ آئے، میں اپنا رانجہ راضی کر رہا ہوں، الوہیت کی دنیا میں میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور نبوت و رسالت کی دنیا میں میرا محمد الرسول اللہ وحدہ لا شریک ہے، بھلے سے کسی کو سمجھ آئے نہ آئے۔ اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، رسول اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کی صف میں بھی رسول اللہ جیسا کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسی بات اگر کوئی ہوتا، میں آپ کو نام گن کے بتا سکتا ہوں، نام گن کے 13 انبیاء اور رسولان اعظام کے نام گن کے ابھی بتا سکتا ہوں جنہوں نے یہ دعا کی ہے، اے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا۔ میں نام گن کے بتا سکتا ہوں، اور ان میں ایک نام بتا دیتا ہوں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ یہ صرف نبی نہیں ہے، رسول ہے۔ اور رسول کون ہوتا ہے؟ جو خود صاحب شریعت ہوتا ہے، جس کی اپنی شریعت ہوتی ہے، جس کا اپنا دین ہوتا ہے، جس کا اپنا مذہب ہوتا ہے، جس کے پاس اپنی ذاتی کتاب ہوتی ہے، کسی کی کتاب کی تبلیغ کے لیے وہ نہیں آتا۔ اور صرف وہ رسول ہی نہیں ہے، کلیم اللہ ہے۔ اللہ کے کریم کے ساتھ کلیم اللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والا کلیم اللہ تو پتہ نہیں کیا بیچارہ ہوتا ہے، جو جسے اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے براہ راست اس کے ساتھ کلام فرمایا۔ جب انہوں نے صف نبوت اور رسالت کے اندر دیکھا تو ایک ہستی انہیں نظر آئی جو صرف کلیم اللہ نہ تھی، کیونکہ یہ کلیم اللہ تھے، انہیں ایک ہستی نظر آئی صف نبوت کے اندر اور صف رسالت کے اندر جو کلیم اللہ صرف نہ تھی، کلیم اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگلا جملہ عربی میں وہ بصیر اللہ بھی تھی۔ بصیر اللہ کسے ایک نواں تو موجودہ لفظ کا ڈاندا ہے، نواں لفظ نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بصیر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بصیر کا معنی کیا ہے؟ دیکھنے والا، دیکھنے والا۔ تو انہیں صف نبوت کے اندر صرف ایک ہستی نظر آئی جس نے اللہ کے ساتھ کلام بھی کر رکھا تھا، اللہ کو دیکھ بھی رکھا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کی، اللہم اجعلنی من امت محمد، اے اللہ مجھ کلیم اللہ کو بھی امت محمدیہ کا ایک فرد بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ داعی کے اوصاف کیا ہیں؟ آئندہ جمعے پر انشاءاللہ پھر اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔